انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام اہل ایمان اور اہل اسلام، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر بعض مخلوقات کو خصوصی شرف و فضیلت، عزت و کرامت سے سرفراز اور ممتاز فرمایا ہے۔ دنوں میں اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو سارے دنوں میں افضل قرار دیا ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے یہ اللہ کے ہاں عزت و کرامت والے مہینے ہیں، شرف و فضیلت والے مہینے ہیں۔ دنوں میں سال کے اندر عرفے کا دن سب سے افضل ہے، اور راتوں کے اندر لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے۔ مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عزت و فضیلت اور شرف و کرامت سے ممتاز فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ رب العزت کے کاموں کے کارکن ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان کے کام سپرد کر دیتے ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے، فالمدبرات امرا، وہ اللہ کے کاموں کو چلاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس طرح تعمیل کرتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے جوں کا تو پورا کرتے۔ وہ اللہ کے بہت ہی فرما بردار اور مقرب بندے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندے قرار دیا ہے، اور اسی طرح دوسری مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عزت تکریم کے ساتھ سرفراز اور ممتاز فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوق پر ان کو فضیلت، بزرگی، شرف اور عزت کے ساتھ ہم نے سرفراز کیا ہے، ممتاز کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس زمین کے اندر جو جگہیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا ہے۔ یہ جگہ جہاں حرم مکی ہے، یہ حرم مکی کی سرزمین اور اس کے اندر بیت اللہ کا مقام، یہ روئے زمین پہ سب سے افضل مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو چن لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام کو چنا جہاں مسجد اقصیٰ قائم کی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا یہ بیت اللہ کے اندر جو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ اور اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے، جن کے درمیان 40 سال کا عرصہ پہلے مسجد حرام اور اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی مسجد حرام کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی،
اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے کی تھی۔ درمیان میں 40 سال کا فاصلہ تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو اولاد وہاں آباد تھی ان کا مرکز وہ مسجد بنی، مسجد اقصیٰ، اور جس اولاد کو انہوں نے یہاں بیت اللہ کے پڑوس میں آباد کیا تھا ان کا یہ مرکز بنا۔ لیکن اس بیت اللہ والے مرکز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ اللہ رب العزت کی توحید کا، اس کی عبادت کا، اور اس کی رحمتوں کے نزول کا، اور اس کی برکتوں کے ہر وقت نازل ہونے کا مرکز رہا ہے۔ یہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مینار ہے اور یہ برکتوں کا محبت ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی برکتیں یہاں اتر رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی تھی، اور پھر انہوں نے اس کو دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت سے جو دعائیں کی تھیں تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح مرکز بنا دیا کہ ہر مسلمان کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اور مثابۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایسی پلٹ کے آنے کی جگہ ہے کہ جتنی بار جاؤ جانے کا شوق بڑھتا رہتا ہے، جتنی بار جاؤ جی چاہتا ہے پھر آؤ پھر آؤ پھر آؤ۔ مثابۃ للناس، لوگ پلٹ پلٹ کے آتے ہیں، اور ثواب بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں کہ اس حرم کی سرزمین کے اندر، جو پورے مکے کے اندر مینا تک اور بہت سارا اور بھی علاقہ جسے حرم کہا جاتا ہے، حرم مکی، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ نماز کا ثواب ایک نماز لاکھ نماز بن جاتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح ہر نیکی بھی بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ثواب بڑھتا ہے اسی طرح گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس سرزمین کے اندر جو ظلم، زیادتی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ بھی کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہاں گناہ بھی سنگین ہو جاتا ہے، بہت اس کی سنگینی اور اس کی برائی اور شناعت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ جسے منتخب کیا ہوا تھا، اللہ اکبر، وہ حرم مدنی ہے، وہ حرم ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثور اور عیر پہاڑ کے درمیان اور مدینے کے دونوں حروں کے درمیان کی جگہ محترم ہے، اور یہ حرم مدنی ہے۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں تو نے مکے کو برکتوں کا مرکز بنایا ہے، میری دعا ہے کہ مدینے میں اس سے دگنی برکتیں نازل فرما۔ اور یہی وہ جگہ ہے وہ زمین کے اوپر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری، میرے ممبر جو ریاض الجنہ میں رکھا ہوا ہے ممبر، وہ بیتی اور میرا حجرہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قیام پذیر تھے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد مبارک بھی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ زمین کے اوپر جنت کا باغ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، یہ ریاض الجنہ، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو پیدا کرتا ہے اسے اس میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے امتیں بھی، نبی بھی پیدا کیے اور ان کو امتیں بھی دیں، اور ان نبیوں کو علاقے بھی ملے،
اور ان کو زمانے بھی ملے، لیکن سارے نبیوں میں جس نبی کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اور ان کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا، وہ اللہ کے وہ مقرب اور محبوب بندے ہیں جو تمام انسانوں میں سب سے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کے حبیب اور اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ رب العزت کے فرما بردار۔ اللہ نے ان کو سب پر منتخب کر لیا اور امتیں آئیں اس دنیا کے اندر، سارے نبیوں کو امتیں ملیں اور ان امتوں کو نبی ملے، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بھی اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمائی جو ساری امتوں میں افضل۔ یہ میرے اللہ کا انتخاب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اب آئے بعد میں ہیں، لیکن ہم قیامت والے دن سب سے فرسٹ ہوں گے، آگے ہوں گے، پہلے ہوں گے، حساب کتاب بھی ہمارا پہلے ہوگا، جنت میں داخلہ بھی ہمارا پہلے ہوگا، اللہ اکبر۔ اور سفارش کی اجازت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، اور سب سے پہلے سفارش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کریں گے، اور امت کے بھی اللہ اکبر گناہ گاروں کی کریں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا کہ نبی سے کہا تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، کہ اس دعا کے ذریعے آپ اللہ سے جو مانگے مل جائے گا۔ یہ دعا مقبول دعا ہے، اس مقبول دعا کے ذریعے اللہ سے جو چاہو مانگ لو، اور سارے نبیوں نے زندگی میں وہ دعا مانگ لی۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، وہ بادشاہی یا اللہ جو کسی کو پہلے بھی نہ ملی ہو، میرے بعد بھی نہ ملے، اللہ نے ایسی بادشاہی دے دی۔ ہواؤں کی بادشاہی، سمندروں کی بادشاہی، پرندوں کی بادشاہی، جنوں کی بادشاہی، انسانوں کی بادشاہی اور جنگل کے درندوں کی بادشاہی، اللہ اکبر، اللہ نے ایسی بادشاہی دے دی۔ اور بادشاہی بھی دی اور فرمایا فمن او امسک، میرے نبی جو تیری مرضی ہے کر، ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے، بغیر حساب، محاسبہ نہیں کرنا۔ یہ تو وہ اللہ کے فرما بردار تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ انہیں کوئی طاقت ملے، کوئی اختیار ملے، کوئی منصب ملے، کوئی قوت ملے تو وہ اکڑ جائیں، نہیں، انہیں جتنا ملتا تھا اتنا زیادہ فرما بردار اور شکر گزار بنتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ کے سامنے جھک کر بندگی کرنے والے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں چرواہے تھے اور کہاں اللہ رب العزت نے بادشاہ کا داماد بنا دیا اور پھر بادشاہ کے تخت کا وارث بنا دیا اور نبوت کا تاج بھی سر پہ رکھ دیا، اور بیٹا بھی سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر عطا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں میرا شکر کیا کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کرو، ذَا الْأَيْدِ جو بڑا قوت والا تھا، إِنَّهُ أَوَّابٌ اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا تھا۔ ہاتھ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی تھی، لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا موم کی طرح پگھل جاتا تھا، اور اللہ رب العزت نے آواز میں یہ تاثیر رکھی تھی، جب اللہ کی حمد کے کلمات بولتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ دہراتے تھے اور پرندے بھی پرے باندھ کر ان کے ساتھ ان کی تحمید و تسبیح کے اندر شامل ہو جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی بندگی اس طرح کرتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن کے ناغے سے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، اور رات کو بھی انہوں نے اللہ کی بندگی کے لیے تقسیم کیا ہوا تھا، 1/3 حصہ رات کا سوتے تھے اور پھر اللہ اکبر 1/3 حصہ جاگتے تھے اور پھر رات کے پچھلے حصے میں آرام کرتے تھے۔ رات اللہ اکبر اللہ کی بندگی میں گزارتے تھے، دن روزے میں گزارتے تھے، اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی ہدایت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے سارا دن سرگرم رہتے تھے۔
اور ان کے بیٹے بھی ایسے تھے، جتنا اللہ نے دیا اتنے زیادہ شکر گزار ہوتے تھے۔ تو بات یہاں سے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو دعائیں دی تھی، انہوں نے مانگ لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعا ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ قیامت کے دن اپنے لیے نہیں، فرمایا اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت سے اس امت کے لیے رحمت مانگوں، اللہ سے اس امت کے لیے بخشش مانگوں، اللہ رب العزت سے اس امت کے لیے آسانی مانگوں، اس کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا بھی اعزاز بخشا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے 7 دن لمبا اور 7 راتوں کا سجدہ کریں گے، 7 راتیں اور 7 دن، اتنے دورانیے کا سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، ہاں فرمایا اس وقت اللہ رب العزت مجھے اپنی حمد کے، اپنی تعریف و ستائش کے، اور اپنے شکر و سپاس کے، اور اپنی تعظیم اور اجلال کے ایسے کلمات الہام فرمائے گا جو آج میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے نام لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کتنا پیارا ہے، کتنی اللہ رب العزت نے اس نام میں حلاوت اور مٹھاس رکھی۔ اللہ اکبر۔ ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، سر اٹھائیے، مانگیے جو آپ مانگیں گے ہم دیں گے، اور سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟ رب امتی، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت کے لیے آسانی فرما۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے، اور نبیوں کی امتوں میں سے جس امت کو چاہے منتخب کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بعد میں آنے والے قیامت والے دن سب سے آگے ہوں گے، سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے والوں میں تعداد بھی ہماری سب سے زیادہ ہوگی۔ ہم سب سے زیادہ جنت کے اندر تعداد کے اندر میری امت کے لوگ ہوں گے، اس امت کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، میری امت اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہے، پہلے کسی نبی کی اتنی امت نہیں ہے جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور جنت میں بھی یہ زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی بشارت دی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک کم 69 امتیں گزر چکی ہیں، 70 سے ایک کم، اللہ اکبر، 69 امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور تم 70 کی گنتی پوری کرنے والی، تم 70ویں امت ہو، اور تم ساری پہلی امتوں میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عزت و کرامت اور شرف و فضیلت رکھنے والی امت ہو۔ اور ہمارے نبی سارے نبیوں میں افضل، اور ان کے دونوں شہر مکہ اور مدینہ ساری زمین پہ افضل، اور جو ان کو مہینے دیے گئے رمضان، ذی الحجہ اور یہ محترم مہینے، یہ مہینوں میں افضل، اللہ اکبر، اور جو ان کو کتاب دی گئی وہ ساری کتابوں میں افضل۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے، اللہ اکبر، جس میں اللہ رب العزت نے پہلی ساری کتابوں کے علم کا جو نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرما دیا ہے کہ رہی کوئی چیز نہیں، جو پہلے آیا سارا قرآن میں موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلی کتابوں کے اندر جو کچھ تھا سب قرآن میں موجود ہے، اور اس قرآن مجید کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول بھیجوں گا جو فاران کی چوٹیوں سے اٹھے گا، اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی کتاب نہیں دی گئی، جبریل امین اللہ سے سن کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھنے لگتے تھے،
پہلی کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں، اور جن لوگوں کو یہ قرآن سکھایا جائے گا ان کے تذکرے بھی موجود ہیں کہ اناجیلہم فی صدورہم، ان کے سینوں میں ان کی کتاب ہوگی، ان کے سینوں میں ان کی کتاب ہوگی۔ ٹھیک ہے، لکھی ہوئی بھی موجود ہے، لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ کتنے حافظ ہیں قرآن مجید کے؟ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کے حافظ ہیں، کروڑوں تک پہنچتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کئی تو ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے، پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے ایک مصر کے بہت بڑے عالم، آج کل قطر میں ہوتے ہیں، شیخ احمد عیسیٰ الماسراوی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، فرمانے لگے 50 سال ہو گئے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، اور مہینے میں 3 قرآن ختم کرتا ہوں، 10 دن میں 1 قرآن ختم کرتا ہوں، اور مجھے قرآن کھولنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ 50 سال ہو گئے ہیں میں اس طرح قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، ایسے قرآن کے حافظ۔ اور وہ تو خیر بزرگ ہیں، بچوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کہو قرآن پڑھنا شروع کر دو، کمپیوٹر کی طرح شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جاتے ہیں، ایک لفظ کی غلطی نہیں آتی۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور یہ میرے اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی دین ہے۔ بھائیوں، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے، اور اس امت کا وہ طبقہ جس کو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، ان کی مصاحبت کے لیے، ان کے ساتھ اس دین کو دنیا کے اندر قائم کر کے دین کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا تھا، وہ اس امت کا بہترین طبقہ ہے۔ کنتم خیر امت، اس کا اولین مصداق کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو دین کی طرف سبقت کرنے والے تھے، وہ مہاجر، وہ انصار، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، سبقت کرنے والے۔ سبقت کرنے والے کون؟ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، حبشے کی ہجرت کی، پھر مدینے کی ہجرت کی، 2 ہجرتیں کرنے والے، یا وہ جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، بیت اللہ کی طرف بھی نماز پڑھی اور پھر بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھی، یہ سابقون الاولون والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر جو ان کے پیچھے چلے، جنہوں نے انہی کی طرح ہی دین کو قبول کیا اور اسی راستے پہ چلے جس راستے کے یہ راہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا اور میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہنے لگے ایک قریشی جوان کا محل ہے۔ تو میرے دل میں آیا میں بھی قریشی ہوں اور اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں، تو میرا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے تو بڑے اونچے محل ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ کہتے ہیں عمر میں نے جھانکا تو وہاں ایک، اللہ اکبر، وصیف ایک خاتون وضو کر رہی تھی۔ عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا، میں اندر قدم نہیں رکھا کہ عمر کا یور بڑا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں جانا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ کا آغار، آپ پر مجھے غیرت آئے گی؟ آپ تو ہمارے ماں باپ ہیں، یہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، آپ کے پیروں کی خاک ہے، ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسی کا تو سب صلاح ہے، یہ اسی کا تو سب اللہ رب العزت نے فیض عطا فرمایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنت میں بنے ہوئے گھر دیکھے اور خبر دی ان کی، یہ حقیقتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ سابقون الاولون، یہ لوگ مکے کی فتح تک، یعنی 8 ہجری تک جب مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے آئے اور پھر مکہ فتح ہوا،
اور اس کے بعد تو پھر اللہ رب العزت کے دین کے اندر فوج در فوج اور جوک در جوک لوگ داخل ہونے لگے. پھر تو تانتے بند گئے مسلمان ہونے والوں کے. اس فتح مکہ تک جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے اور اس کے بعد جو دین کے اندر آنے والے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح سے پہلے جن لوگوں نے دین قبول کیا مکے کے اندر، مدینے کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، قربانیاں دی، خرچ کیے مال، بعد میں آنے والے ان کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا لوگو سن لو، بعد میں آنے والے، صحابہ کے بعد آنے والے، وہ کتنا خرچ کریں، کتنی نیکیاں کریں. خدا کی قسم فرمایا تم احد پہاڑ جتنی خیرات کر دو، صدقہ کر دو، ڈالر، اناج، جو بھی ہو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، تم احد پہاڑ جتنا کر دو. اور انہوں نے اللہ اکبر آدھا کلو اور پون کلو اگر اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہوا تو ان کے آدھا پون کلو کو تم احد پہاڑ کر کے بھی خرچ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کا وہ مقام ہے، ان کا وہ مقام ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ شومی قسمت اور انسان کی محرومی اور انسان کی بصیرت بالکل فقدان کہ ہے ہی نہیں بصیرت، اور کور چشمی، اندھا پن اور انسان کی نادانی، جہالت اور بے عقلی اس حد تک پہنچ جائے کہ ادھر مہینہ شروع ہوا ہے محرم کا اور اس امت کے بہترین گروہ کے اوپر تبرہ شروع ہو جائے، بد زبانی شروع ہو جائے، ان کے نقائص بیان کرنے شروع کر دیے جائے. اور نقائص وہ بھی نہیں جو کوئی کسی کے اندر ہو، جو ہو وہ بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، اس پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اتہام دھرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اپنے پاس سے بنا کر جو جس کے منہ میں آیا کہہ دیتا ہے. ان زبانوں کو کوئی روکنے والا نہیں. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے اللہ اکبر کہ یہ زبانیں جو مرضی کہتی رہیں ایسا ہی ہوگا. نہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو اہل ایمان کو، اہل ایمان مردوں کو اور اہل اذیت پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبوا، ایسی چیزوں کے الزام ان پہ دھرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں، شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں، ان کی زندگی میں اس کا وجود ہی نہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں جن سے اللہ راضی ہے. ان کو اذیت دینا اللہ کو ایذا دینا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، پھٹکار ہے ان کے اوپر. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ المیہ کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے. یقین جانیے صحابہ کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. اگر صحابہ کو دین سے نکال دیں، دین ہمارے پاس کون لے کے آیا؟ کون لے کے آیا دین؟ یہ کہتے ہیں دین اہل بیت لے کے آئے. وہ اہل بیت میں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے گھر والے، اللہ کے نبی کی بیویاں آتی ہیں، نعوذ باللہ، جن کے نام لے لے کر تم ان کے اوپر تبرہ کرتے. عائشہ کے اوپر جس کی برات اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، صدیقہ کائنات حفصہ کے اوپر، اور دوسری امہات المومنین کے اوپر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بڑا مقام ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی. وہ ساری بیویاں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا تمہاری مائیں. اپنی ماؤں پہ بکواس کرتے ہو. اللہ اکبر. یہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے، اور پھر آپ کا خاندان ہے. اور آپ کے خاندان کے اندر صرف آپ نے یہ 5-6 اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور باقی سب کو بھول جاتے ہو. ان میں حضرت عباس بھی ہے، حضرت عباس کی اولاد بھی ہے، ان میں دوسرے بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں اور دوسرے
بنو ہاشم کے لوگ بھی ہیں، بنو مطلب کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شامل ہیں، جن پہ صدقہ حرام تھا۔ بہت ہی المیے کی بات ہے، بہت ہی المیے کی بات ہے۔ جہالت، کور چشمی، بے بصیرتی، نادانی، عقل کی بالکل اندھا پن انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ یہ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور کہتے ہیں جی تاریخ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ افسانہ نویسوں نے، ان لوگوں نے جو جھوٹ بولتے ہیں، ان لوگوں نے جو سازش کے تحت اس تاریخ کے لکھنے والے انہوں نے جھوٹ بنا کے اس اسلام کی روشن تاریخ کو، تابندہ اور درخشاں تاریخ کو انہوں نے گہنا دیا اور اس کو آلودہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان جھوٹے کذابوں کے باتوں کے اوپر یقین کرتے اور اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ اور ظالموں تمہیں کیا ہو گیا؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ قرآن تو پڑھ کے دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر عقل سے کام لو۔ اور سب کو اللہ رب العزت نے چنا تو اپنے نبی کے لیے نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے سارے کھوٹے اکٹھے کر لیے۔ اور جس کو سارے نبیوں میں فضیلت عطا فرمائی، اس کے گھر میں بھی کھوٹے، اس کے صحابہ بھی کھوٹے، اور تم سچے آ گئے ہو، دتکارے ہوئے اور پھٹکارے ہوئے ہیں یہ لوگ، خدا کی قسم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے اوپر بدزبانی کرتے ہیں۔ اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک خاص طبقہ تھا جو ایسا کرتا تھا، لیکن یہ زہر اس طرح پھیلا اور اس طرح یہ زہر لوگوں کے اندر سرایت کیا کہ کئی اہل سنت کے ممبر پہ بیٹھنے والے تحقیق کے نام پہ اور انصاف اور عدل پروری کے نام پہ ان کو یہ جرأت ہوئی کہ انہوں نے بھی ان دنوں کے اندر صحابہ کے اوپر زبانیں کھولی اور ان کے نقائص ڈھونڈے، اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فرشتے نہیں تھے۔ اور کون کہتا ہے یہ فرشتے تھے؟ یہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پہلے معاف کر دی۔ حضرت حاتب بن نبی بلتعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا کہ مکے پہ چڑھائی کرنی ہے، انہوں نے خط لکھ دیا، مکے والوں کو پیشگی انفارم کر دیا کہ تیاری ہو رہی ہے چڑھائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی کہ خط لے کے عورت جا رہی ہے، وہ واپس لے لو خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ کے اوپر وہ عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ واپس لے کے آؤ۔ حضرت علی آئے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا تیرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی بندی دے دے، نہیں تو ہم نکالیں گے، تیرے اندر سے نکلے گا، وہ اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ یہ تو مجھے تلاشی لیں گے اور میرا سب کچھ دیکھیں گے، تو کہنے لگی اچھا آپ دوسری طرف منہ کریں، میں آتی ہوں آپ کو دے دیتی ہوں۔ اپنے بالوں کے اندر سے نکال کے دے دیا، واپس لے کے آئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا حاتب نے خط لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا حاتب یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بات سن لیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ دوسروں کے سب کے تو رشتہ دار وہاں ہیں اور میری رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اور میرے گھر والے وہاں ہیں، تو میں نے کہا چلو میں ان کے ساتھ کوئی احسان کر دوں اور یہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، اس نے یہ کام کیا ہے، میں اس کی گردن اتار دوں، آپ کا راز فاش کیا۔ فرمایا عمر رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ بدر میں شریک تھا، اور بدر والے وہ ہیں جنہیں اللہ نے کہا تھا بدریو تم جو کرو میں نے اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ایسے نہیں معاف کیا آنکھیں بند کر کے، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے اہل بدر کو جھانک کے دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، صدق ہے، خلوص ہے، وفا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے آئندہ تم سے جو بھی ہو جائے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے معافیوں کے اعلان کر دیے ہیں،
اور پھر آج کئی انجینئرنگ کرتے ہیں تاریخ کی، اور کئی جو ہے وہ تحقیق کے نام پر، اور کئی انصاف کے نام پر، اور کئی جو ہے وہ کسی اور نام سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور صحابہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ یہ جو ان کے لیے رحمت کی دعا کرنے والے رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، یہ دعا کرنے والے دعا کر کے ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ان پر تان کرنے والے اور ان پر بد زبانی کرنے والے اپنے گناہ بڑھاتے ہیں اور ان کا شان بڑھاتے ہیں، یہ بھی ان کے شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے ایک بزرگ تھے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ یہ جو لوگ ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا، گالیاں نکالتے ہیں علماء کو، یہ دھوبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہوئے ہمارے عیب دھونے کے لیے، یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دیتا ہے، یہ دھوبی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیوں، صحابہ سے محبت یہ دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر دین یقین جانیے بنیاد ڈھہ گئی۔ وہ جو پہلا واسطہ ہے، جو پہلا لنک ہے ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جب اسے تم نے ختم کر دیا تو دین تو ہوا میں چلا گیا۔ اور اس پر انشاءاللہ العزیز مزید بھی گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں بھی غیرت بھی ہونی چاہیے اور حمیت بھی ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر حساسیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو مرضی کہتا رہے سانو کی لگے، اور تجھے کو گالی دے تو تجھے اللہ اکبر تیرا پارا چڑھ جائے، اور عائشہ کو گالی دے تو تو کہے مجھے کیا لگے، اور تیری ماں ہے، اللہ نے اس کو تیری ماں بنایا ہے۔ تیری ماں کو کوئی اگر برا کہتا ہے تو تو اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور سارے مومنوں کی ماں کے متعلق کوئی بدزبانی کرے تو تجھے غیرت نہ آئے؟ پھر یہ کیسا ایمان ہے، پھر یہ کیسا دین ہے؟ غیور ہونا چاہیے، حمیت ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے، اور صحابہ سے محبت کے ساتھ محبت کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے، انسان کا دل اس کی نفرت کے ساتھ اور اس کی بغض کے ساتھ بھر جائے کہ یہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے رسول کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے مقام کی پہچان اور ان کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے، میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری تو دعوت ہی یہ ہے کہ لوگوں اس دور میں صحابہ کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان جیسے بنو، ان کی راہ پہ چلو، ان میں شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ جن سے محبت کرتا ہے اللہ ان میں شامل کر دے گا، جن کے راستے پہ چلتا ہے اللہ ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑے، ان کے ساتھ ملائے، اور ان کے ساتھ اکٹھا کر کے جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کے جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر دور کے اندر یہ سابقین رہیں گے، آئیں گے پیچھے، لیکن پہلوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ ولا اور ان کے ساتھ وفا اور ان کے ساتھ ان کے تعلق اور وابستگی کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کی محبت میں جیتے ہیں۔ یہ پچھلے زمانے میں آنے والے یہ پہلوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔